تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ TLP علامہ سعد حسین رضوی صاحب. بہت شکریہ علامہ نے وقت دیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب کل شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے. عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اپوزیشن پارٹی سٹرائک کا اعلان کرتی ہے، ہڑتال کا، اور خاص طور پہ شٹر ڈاؤن کا، تو حکومت ایکشن میں آ جاتی ہے. وہ تاجر تنظیموں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی بھی طرح اس ہڑتال کو ناکام بنانا ہے. تاجر تنظیمیں آپ کے ساتھ آن ون پیج ہیں اس سب معاملے کے اندر، اور کیا پلان کیا ہے سر کل کا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اکبر بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہاں بھی تاجر تنظیموں کے پاس گئے ہیں یا مختلف تاجروں کے پاس گئے ہیں یا جس بھی طبقہ ہے فکر کے پاس گئے ہیں، ہمارے لوگ گئے ہیں، لوگوں نے پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے ہماری کال کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن کچھ پچھلے 24 گھنٹے سے حکومت نے اپنے وہ جو ایک روایتی اکڑے ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہے، وہ بیوروکریسی کی ضرورت ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہو، DPO، CCPOs اور جتنے بھی فون کالز کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے تاجروں کو فون کرنے شروع کر دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر وہ تاجر ہے تو وہ تاجر کی اپنی ایک دکان ہوگی، یا تنظیم وہ جو صدر ہے اس کی اپنی 1 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 دکانیں ہوں گی، وہ تو وہ کھلوا لیں گے. لیکن باقی جو قوم ہے وہ تو تحریک لبیک کی کال پر لبیک کہہ چکی ہے. اس لیے قوم نے تو ہم سے اعادہ کیا ہے اور سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ مارکیٹس وغیرہ دکانیں اپنی بند رکھیں گے اور سارا کچھ کریں گے اور کال پر لبیک کریں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ بڑی پراسر سٹرائکس ہوتی ہیں، اس کی تپش ہر کوارٹر کے اندر محسوس ہوتی ہے جب بھی TLP نے احتجاج کیا ہے. دھمکیاں وغیرہ یا پھر کوئی کسی قسم کا آپ کو کہا ہو حکومت کی طرف سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرکت میں آ جاتی ہے بیوروکریسی اور دوسرے ڈیفرنٹ کوارٹرز، کوئی ایسی بات ہے؟ احتجاج کی اور اپنی نام کیا ہے ہڑتال کی اپیل کی ہے. باقی حکومت دھمکیاں دے رہی ہے مختلف تاجروں کو، بلکہ آڈیو لیکس بھی ہو چکی ہیں، کافی ساری کالز بھی لیک ہو چکی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ پولیس کے ذریعے اور جو بھی ان کے ذرائع ہوتے ہیں وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دکانیں کھولنے پر مجبور کریں. لیکن میں یہ عرض کروں گا حکومت سے بھی کہ جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی اور ہمارے لبادے میں یا کسی بھی لبادے میں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے بعد حکومت کیا کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو اگر قوم کو مہنگائی کے بعد احتجاج کا بھی حق حاصل نہیں ہے، اگر کوئی احتجاج کی کال دے اور اس کال کے اوپر کوئی لبیک کہے تو ان کو وہ بھی حق حاصل نہیں ہے، تو پھر تاجر، کسان، مزدور درست کہہ رہے ہیں آپ اور اپنا احتجاج کہاں ریکارڈ کروائیں. ایبسلیوٹلی. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ علامتی ہوگی احتجاج اور شٹر ڈاؤن سٹرائک جو آپ کی علامتی ان دا سینس کہ کل ہو جائے گی تو ظاہر ہے ایک دن کی شٹر ڈاؤن سے حکومت قیمتیں کم تو نہیں کرنے لگی؟ جی نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ احتجاج کا اگلا مرحلہ ہوگا اور اس مرحلے تک انشاءاللہ احتجاج جاری رہے گا جب تک حکومت 14 فروری تک کی قیمتوں پر پیٹرول کی قیمتیں بحال نہیں کرتی. اچھا، اگلی شٹر ڈاؤن یہی سٹرائک کنٹینیو کرے گی آگے، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے بعد احتجاج؟ حکومت دیکھیں، حکومت جب اپنا رویہ بدل رہی ہے، ہم نے تو کہا کہ یہ چیزیں قوم کے حل میں ہیں اور قوم کو زیادہ دیر تنگ نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی اپنے اپنی جگہ کام کرنا چاہیے. اس کا صحیح مناسب حل نکال لیا جائے. لیکن اگر حکومت اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں ان کا حق نہیں دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہم اپنا حق الحمدللہ بزور بازو بھی لینا جانتے ہیں. ٹھیک علامہ صاحب، یہی سوال میں نے کرنا تھا. آپ نے کہہ دیا بزور بازو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کل شام ہو گئی، آپ کی ہڑتال کامیاب ہو گئی، حکومت نے قیمتیں واپس لے لیں، مبارک ہو، آپ ہمارے ہیرو ہو گئے. کچھ نہیں ہوا، حکومت خاموش کی خاموش رہی، پھر آپ نیکسٹ کیا کریں گے؟ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ احتجاج والے سلسلے پر جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ بہت سارے ہمارے پاس آپشن موجود ہے. حکومت کے پاس واپس لینے کے علاوہ آپشن موجود نہیں ہے، ہمارے پاس تو بہت سارے آپشن موجود ہیں. آپ راستے وغیرہ کوئی، جس طرح آپ کی بڑی آرگنائزڈ جو پہلی آپ کی تحریکیں میں نے دیکھی احتجاج تو بہت آرگنائزڈ ہوتا ہے پاکستان میں. دیکھیں آپ دیکھیں نا، ہم نے راستہ بند نہیں کیا لیکن حکومت پر پھر بھی اثر نہ ہو. ہم نے جناب آواز بھی کسی کی بند نہیں کی، حکومت پر پھر بھی اثر نہ ہو. روڈ بھی بند نہیں ہوا، گلی بھی بند نہیں ہوئی، اور ایک دکان بند ہونے سے بھی اگر حکومت پر اثر نہیں ہوتا تو پھر آخر تنگ آمد بجنگ آمد پھر وہ تو راستے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، حکومت کا ویسے، اور آپ جانتے ہی ہیں، ان کا تو مزید پیٹرول پرائسز بڑھانے کا ارادہ ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی. وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ ابھی مہنگائی مزید ہوگی، حالات مزید خراب ہوں گے، آپ اس کے لیے تیار رہیں. جی ہاں، ہم تو تیار ہیں. اصل میں مسئلہ یہ قوم کا ہے کہ قوم اگر ہمارا ساتھ دے گی تو انشاءاللہ پھر ہمیں کہیں بھی مطلب سکھی نہیں اٹھانی پڑے گی. اچھا، اس میں حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ IMF کے ساتھ جو پاکستان کی ڈیل ہے، اگر وہ نہ ہوتی، پاکستان ان کی شرائط نہ مانتا تو پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے، تو اس صورتحال میں جانا بہتر ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، یا پھر IMF کی جو شرائط بہت سخت ہیں اس سے عام انسان ہم سب تو پس کے رہ گئے ہیں اس کے اندر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک سوال پہلے ہے کہ IMF کی دروازے تک لے کر جانے والوں سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پوری ملت اور قوم کو اس دروازے نہج تک لائے کیوں ہیں؟ IMF کے پاس جانا اور یہ تو آخری حل ہے نا.
مسئلہ یہ ہے کہ قوم جب بھی ہمارے حکمران IMF کے دروازے پر جائیں گے تو ہماری قوم کا جناب بیڑا غرق ہوگا، انہی کے جناب ماس اور کھال نوچی جائے گی. یہ تو نہیں طریقہ کار، ٹھیک ہے نا. اس کے متبادل بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح کل سارا کچھ قوم کے شور اٹھانے کے بعد، ایک طوفان اٹھنے کے بعد بھی کہا گیا جی وزراء اور مشیروں کے یہ ساری مراد واپس لی جا رہی ہیں اور یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اور یہ ابھی تو ان کے پاس اتنے اثاثے موجود ہیں، ابھی تو وہ ریل پیل چل رہی ہے، اور ابھی میرے خیال سے اگر ان سب کے اثاثے اور ان کی ساری چیزیں صرف قومی خزانے میں جمع کروا دی جائے